والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ سورۃ رحمان یہ سورۃ رعد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورۃ رعد کے بعد نازل ہوئی تھی اور یہ 97 نمبر ہے باعتبار نزول اور مکی سورت ہے۔ سابقہ سورت میں یہ بیان ہوا تھا کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا اور نہروں اور باغات کی شکل میں ملے گا۔ اب اس صورت میں یہ بیان ہے کہ یہ بدلہ تب ملے گا جب عمل قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر علم القرآن بتایا کہ ہر عمل نہیں بلکہ وہ عمل جو مطابق تعلیم قرآن ہو۔ کل 78 آیات ہیں سورۃ رحمان میں، تو ابتدائی 10 آیات، ابتدائی 30 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر 30 تک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، عظمت، ربوبیت اور قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظمت، قدرت اور ربوبیت کے نشانیوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 31 تا 36 انسانوں اور جنات کو اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا شعور یہ فراہم کرنا اور بتانا مقصود ہے۔ آیت نمبر 37 تا 45، 37 تا 45 ان آیات میں قیامت کے منظر کا بیان ہے اور مجرمین کے لیے شدید ترین سزا کا ذکر ہے۔ قیامت کے منظر کا بیان اور مجرمین کے لیے شدید ترین سزا کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 46 تا 61 ان آیات میں محسنین اور مقربین کے لیے جنت کے انعامات کا ذکر ہے۔ محسنین اور مقربین کے لیے جنت کے انعامات کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 62 تا 78 ان آیات میں اصحاب الیمین یعنی سچے مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ان 78 آیات کا خلاصہ ہے۔ الرحمن مہربان بادشاہ، رحمان ذات، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا۔ رحمان نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اس کی ترکیب میں بعض بتاتے ہیں کہ الرحمن صفت ہے اور مبتدا مقدر ہے، یعنی هو الرحمن یا اللہ الرحمن۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ الرحمن مبتدا ہے اور علم القرآن خبر ہے، تو پھر تو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، بنایا، تو علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، اس کو بولنا سکھایا، بیان کی تعلیم دی۔ قوت گویائی کی صلاحیت اس کو عطا کر دی، اور قوت گویائی جو ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔
تو باقی جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجہ میں باقی حیوانات میں بھی موجود ہیں، اور وہ شاید باقی حیوانات میں انسان سے زیادہ ہے صلاحیتیں۔ مثلا گھوڑا جو ہے اس کی قوت سماعت زیادہ ہے، انسان سے زیادہ ہے، انسان کے مقابلے میں۔ تو اس طریقے سے مختلف جانور ہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو گویائی ہے علمہ البیان، یہ خاص انسان کی بہت اعلیٰ صلاحیت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ تو یہ بیان کی صلاحیت پھر کس لیے دی ہے؟ تو یہ قرآن کے بیان کے لیے دی ہے، یہ لہو و لعب کے لیے نہیں دیا ہے۔ مثلا حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو جو بیان کی قوت ہے وہ دین کے بیان اور قرآن کے بیان کے لیے۔ پھر فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان، یہ چلتے ہیں ایک اندازے سے، ایک اندازے کے مطابق چلتے ہیں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے، ایک اندازے کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جو تارے ہیں، ستارے اور درخت، یسجدان، یسجدان کا معنی ہے ینقادان، یعنی یہ مطیع ہے، حکم کے پابند ہے۔ یسجدان سے مراد یہ سجدہ جسے ہم سجدہ کہتے ہیں، وضع الجبہۃ علی الارض، یہ مراد نہیں ہے، مراد ہے احکام کے ماننے والے، حکم تکوینی کے پابند۔ تو تارے اور درخت یسجدان ینقدان، یہ مطیع ہے، فرمان بردار ہیں۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور زمین میں ترازو رکھ دیا، میزان قائم کر دیا، ترازو رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین جو ہے اس کو بچھا دیا مخلوقات کے لیے، للانام، مخلوقات کے لیے۔ انام بروزن سحاب، یہ جو زمین میں رہتے ہیں، ہر جاندار جو زمین میں حرکت کرتا ہے، قاموس اللغات میں ہر وہ جاندار جو زمین پر حرکت کرتا ہے، تحرک کرتا ہے۔ اور تفسیر بیضاوی میں یہاں ہر ذی روح کا ترجمہ ہوا ہے، ہر ذی روح، تو ظاہر ہے یہاں پر مراد انسان اور جن ہے، کیونکہ یہ ذی روح بھی ہے اور یہ احکام شرعیہ کی مکلف ہے۔ اور اس صورت میں بار بار ان دونوں کو خطاب ہے، انسانوں کو اور جنوں کو۔ تو زمین کو بچھا دیا مخلوقات کے لیے۔ فیہا فاکہۃ، اس زمین میں میوے ہے، پھل ہے۔ والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں۔ ذات الاکمام، جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، خوشوں والے، جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اکمام تو کمم کی جمع ہے، جو آستین کو کہتے ہیں، آستین۔ تو یہاں پر وہ پھل مراد ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، خوشوں کے اندر بند ہیں۔
والحب ذو العصف والریحان، اور دانا اناج یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، ذو العصف بھوس والا، بھوسے والا، والریحان اور خوراک والا۔ الحب دانا یعنی غلہ، گندم ہے، چنا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ دانے اور یہ اناج اور غلہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور عصفن جو ہے یہ بھوسے کو کہتے ہیں جو جانوروں کا خوراک ہے، جس کو جانور استعمال کرتے ہیں۔ اور ریحان جو ہے اس کا مشہور معنی تو ہے خوشبو، ریحان خوشبو کو کہتے ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ نے یہاں پر یہی معنی مراد لیا ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والے جو درخت ہیں ان میں طرح طرح کی خوشبو موجود ہے، خوشبو والے ہیں، خوشبودار پھل۔ لیکن دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رزق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ریحان عام خوراک، رزق، یا وہ ایک معنی خوشبودار درخت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ یہ جو لفظ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ، یہ اس آیت میں 31 مرتبہ آیا ہے۔ جاء هذه الآیت، یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو پوری آیت ہے، تو جاء هذه الآیت فی هذه السورة 31 مرۃ، 31 مرتبہ اس لفظ کا تکرار ہوا ہے۔ اور جو آلا کا لفظ ہے یہ جمع ہے الیون کی یا الیون کی، بمعنی النعیم۔ آلا جمع الیون او الیون بمعنی النعیم۔ ابن جریر طبری نے معنی بیان کیا، وضاحت کی، نعمتیں، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو ابن جریر طبری نے تو یہ نعمت کے معنی میں لیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کلام عرب میں یہ جو لفظ الیون ہے، اعلیٰ اس کی جمع ہے، یہ قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اکثر آیات میں تو یہ نعمتوں کے معنی میں ہے، لیکن بعض آیات میں یہاں پر قدرت کا معنی لیا جائے گا، قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کان الجن یقولون فی جوابہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اس کے جواب میں جن یہ کہتے تھے، وہ جواب دیتے تھے لا نکذب بشیء من نعمک ربنا ولک الحمد، ہم کسی چیز کی تکذیب نہیں کرتے ہیں ہمارے رب، اور آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ خلق الانسان من صلصال، پیدا کیا انسان کو سڑے ہوئے گارے سے، کل فخار، جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جن کو آگ کے شعلے سے، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انس و جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین والمغربین، رب ہے اللہ تعالیٰ، مالک اور بادشاہ ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔
مرج البحرین یلتقیان، چلا دیے اللہ نے دو دریا، یلتقیان جو دونوں ملتے بھی ہیں، بینہما برزخ، میٹھا پانی ہے اور کڑوا پانی ہے، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، کہ یہ تجاوز نہیں کرتے اس پردے سے، یہ اس پردے کی دوسری طرف نہیں جاتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، نکلتے ہیں ان دریاؤں سے اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، نکلتے ہیں دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اور جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ کے لیے، لیکن معنی ہے اللہ کے اختیار میں ہے، الجوار کشتیاں، المنشآت فی البحر جو سمندر میں کھڑی ہے، کالاعلام پہاڑوں کی طرح، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم